آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ ولایت عمر اور عمل پر موقوف نہیں ہے، جو ہماری رہنمائی کرے گا کہ کرامات جو ہیں اللہ کے ولیوں کی وہ برحق ہیں، اور بزرگوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ ضرور رنگ لاتی ہے، اور اللہ والوں جو ہوتے ہیں وہ وفات کے بعد بھی ہدایت کا سامان بن جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ ایک جادوگر تھا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب وہ اس کا جادوگر شعبدے دکھا دکھا کر گمراہ کرتے کرتے جب وہ اخیر عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رعیہ میں سے ایک مجھے نوجوان دو جس کو میں سارا جادو سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ سارے کام کرتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو، ایک شخص کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ روزانہ اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب بھی تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ، برگزیدہ بندہ بھی تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ اللہ اکبر! صحبت اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت جو ہے وہ بندے کو تار دیتی ہے۔ یہ بھی ان کے پاس بیٹھنے لگا، دل میں ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور چمکنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر وہ جو جادوگر تھا وہ اس بچے سے ناراض ہونے لگا اور کہا کہ لیٹ کیوں آتے ہو، مارتا تھا۔ تو اس نے جب اس راہب سے عرض کی کہ عالی جا، اس طرح مجھے جادوگر جو ہے وہ پنش کرتا ہے، مارتا ہے، تو راہب نے کہا اچھا ان سے یوں کہنا کہ میں گھر میں لیٹ ہو گیا تھا، اور گھر والے پوچھیں تو کہنا کہ ساحر نے مجھے لیٹ کر دیا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ بالآخر ایک دن جب وہ جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک جانور آ گیا ہے اور اس نے راستے کو بند کر رکھا ہے، بہت بڑا جانور تھا یہ۔ اس نے کہا کیوں نہ میں آج اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ دعا کرتا ہوں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ میں اس پتھر کے ذریعے سے جانوں گا کہ راہب حق پر ہے یا جادوگر حق پر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ پتھر مارتا ہوں، اگر تیرے نزدیک وہ راہب حق پر ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو موت دے دے۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیارے بندے کے ہاتھ سے جیسے ہی پتھر نکلا تو وہ جانور وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اور یہ شخص لوٹا اور راہب سے جا کر کہتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو راہب نے کہا تجھے خوش قسمت ہے کہ تجھے اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا جو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ یاد رکھ تیرے اوپر ان قریب آزمائشوں کی گھڑی، تکالیف کی گھڑیاں آنے والی ہیں، تو کبھی بھی میرا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ بالآخر یہ شخص مقبول ہوا، لوگ اس کے پاس آنے لگے، اس کے پاس آ کے اپنے دکھ تکالیف پریشانیوں مصیبتوں کا چھٹکارا پانے لگے۔ اور جب بھی کوئی کوہڑ والا آتا، برس والا آتا، آنکھوں سے نابینا شخص آتا، یہ دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول فرما لیتا تھا۔ اللہ اکبر! وقت یوں ہی چلتا گیا۔ بالآخر وہ بادشاہ جو تھا اس کا ایک وزیر تھا جو کہ نابینا ہو گیا تھا، اس کو بھی جب پتہ چلا وہ سارا مال متاع لے کر اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور مجھے بھی شفا دے دیجئے، آپ لوگوں کو آنکھیں دے دیتے ہیں، یہ سارا مال آپ لے لیجئے لیکن مجھے شفا چاہیے۔ اللہ اکبر! وہ شخص کہنے لگا کہ شفا میں تو نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن میں ضرور تیرے لیے دعا کروں گا۔ شرط اس کی یہ ہے کہ پہلے تو ایماندار ہو جا، میرے رب پر ایمان لے آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس وحدہ لا شریک پر ایمان لے آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ایمان لے آیا اس بزرگ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، بادشاہ کے اس وزیر کی آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئیں۔
اللہ اکبر۔ یہ پھر جاتا ہے اور جا کر دربار میں بیٹھتا ہے۔ بادشاہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ آخر کیا ماجرا کیا ہے۔ اس نے کہا تجھے یہ آنکھیں کیسے ملی، بینائی کیسے لوٹ آئی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بینائی لوٹا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا رب وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے ہر شے کا۔ اس نے اس کو قید کروایا، مارا اور کہا کہ مجھے راز بتا۔ بالآخر اس نے بتا دیا کہ وہ فلاں ایک شخص ہے جس کی دعا سے اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کرامت کا ظہور اس سے ہو رہا ہے لیکن وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ قربان جائیے ایسی سوچ پر۔ بہرحال بادشاہ نے اس بچے کو، اس شخص کو بھی بلوا لیا اور کہا کہ بتا تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا، یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ بہرحال بادشاہ کا انسسٹ بڑھتا گیا کہ مجھے بتا کہ آخر یہ کرامت، یہ معاملہ تیرے کیسے سپرد ہوا؟ تو اس نے بالآخر بتا ہی دیا کہ میں ایک راہب کے پاس بیٹھا کرتا تھا جس کے زبان حق کے ترجمان سے میرے دل کے اندر وحدانیت الہی کا نور چمکا، اور وہ ایسا چمکا کہ سارے عالم سے اب گمراہی کو دفع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے ان الفاظ پر ادھر بادشاہ کو طیش آیا۔ غصے میں اس نے اس شخص کو بھی بلوا لیا، اس راہب کو بھی بلوا لیا اور کہا کہ آؤ بیٹھو اور بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو یہ کہنے لگا تم میرے اوپر ایمان لے آ اور اپنے رب کو چھوڑ دے۔ راہب نے کہا میں مر تو جاؤں گا لیکن اپنے رب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس بادشاہ نے آرا منگوایا اور آرے سے اس کے سر کے درمیان سے چیرتا ہوا اس کے دھڑ سے کے 2 حصے کر دیے۔ یہی حال اس نے اپنے وزیر کا بھی کیا اور اس بچے سے کہنے لگا، اور بچے کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ اسے پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں پر سے جا کر اس کو نیچے دھکا دے دو۔ اس وقت تک اگر اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، کیونکہ بندہ یہ کام کا ہے، عقل ٹھکانے آ جائے اور مان جائے تو پھر اس کو واپس لے آنا، نہیں تو اس کو نیچے پھینک دینا۔ یہ بچہ جسے اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ وہ عرض کرنے لگا اللہ مجھے یہاں لے آئے ہیں، مجھے تو نے بچانا ہے، جس طرح چاہے بچا۔ اسی وقت پہاڑ تھر تھرانے لگا، ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، سارے جو مصاحب تھے وہ مر گئے اور یہ شخص پھر بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے، یہ بچہ پھر بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے وہ لوگ کہاں گئے کہ جو تجھے مارنے کے لیے گئے تھے؟ اس نے کہا ان سب کو اللہ نے مار دیا ہے، میں پھر تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے پھر اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اسے سمندر کے درمیان میں لے جاؤ اور وہاں پر جا کر اس کو پھینک دینا اگر یہ ہمارے طرف رجوع نہ کرے۔ وہی ہوا، یہ سارے اس کو لے کر جا رہے تھے تو پھر اس نے دعا کی اللہ تو نہیں مجھے بچانا ہے، جیسے تو مجھے چاہے بچا۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت میں وہ کشتی کلٹا کھا گئی، سارے لوگ مر گئے اور یہ شخص بچ گیا، یہ بچہ بچ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں، بس ایک کام کر، سارے لوگوں کو جمع کر لے، جن کا تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سب کو بلا لے اور مجھے کھجور کے تنے سے پھانسی لٹکا کر اس وقت تیر مارنا، اور وہ تیر جب مارو گے تو اس وقت یہ الفاظ کہنا بسم اللہ رب الغلام، تو اس کی وجہ سے میری موت ہو جائے گی، ورنہ تو جتنے مرضی ہتھ گنڈے اپنا لے مجھے موت نہیں آئے گی۔ بادشاہ نے اسی طرح کیا اور بالآخر جب تیر ترکش سے نکلا اور اس کی کٹ پٹی پر لگا
تو وہ شخص اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسی عالم میں اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ہر طرف جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے حیران ہو گئے اور کہنے لگے واقعی یہ جس خدا کو مانتا تھا وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم سارے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے ہو گئے۔ ادھر بادشاہ کو خبر پہنچی کہ جس کام سے تو اس بچے کو روک رہا تھا آخر اس نے وہ کام کر ہی دکھایا اور سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ ان سب کو جمع کرو، ایک خندق کھودو، گڑھے کھودو، اس میں آگ بھڑکاؤ، اور جو شخص اپنے ایمان سے پھر جائے اس کو تو چھوڑ دینا، ورنہ سب کو ان گڑھوں کے اندر ڈالتے رہنا اور یوں یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ یہی حال ہوا کہ یہ اب اس خندق کے ان گڑھوں کے درمیان سائڈوں پر، کناروں پر، کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ایک ایک شخص کو اس کے اندر پھینکتے جا رہے تھے اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ جام شہادت نوش کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی دائمی زندگی پا رہا تھا، یعنی جنت کے پروانے ان کو مل رہے تھے۔ تو اسی وقت رب کائنات جل شانہ نے ان کے اوپر جو اس حکایت کو قرآن میں بیان کیا تو اس طرح فرمایا قتل اصحاب الاخدود، یعنی گڑھے والوں پر لعنت کی گئی، وہ ہلاک ہوئے۔ النار ذات الوقود، کہ بھڑکتی ہوئی آگ والے، وہ کون تھے؟ کہ جو اس خندق کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ وَهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جب وہ ان کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ انہیں کیا ہوا؟ انہیں یہی بات بری لگی کہ اللہ پر وہ ایمان رکھتے تھے، تو خالق کائنات نے اسی وقت آگ کو حکم دیا اور یہ سارے کے سارے جل کر بھسم ہو گئے۔ اس واقعہ کو رب کائنات نے سورۃ البروج کے اندر بیان کیا۔ میرے بھائیوں دیکھو کہ رب کائنات جل شانہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس واقعہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے بندے جب شفا دیتے ہیں تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل و انعام ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں سے محبت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی پتہ چلا اس واقعہ سے کہ اس دور میں بھی جب کسی کے اوپر مشکل آ جاتی تھی، پریشانی آ جاتی تھی، تو وہ اللہ کے مقبول بندوں کے پاس جایا کرتا تھا اور ان سے جا کر استعانت طلب کیا کرتا تھا، اور اللہ کے مقبول بندے ان کی حاجت پوری کیا کرتے تھے، ان کی مشکل کشائی فرمایا کرتے تھے اور انہیں اس درد، علم، تکلیف سے نجات دلوایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔